یا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک کام کرے اور جتنے اس نے پیسے کمائے ہوں وہ سارے کے سارے چولہے میں ڈال دے، آگ لگا دے اس کو، تو اس کو کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ یا یہ کہ وہ کام کریں اور پوری طرح وہاں فیکٹری میں کام نہ کرے اور مالک ناراض ہو کر اس کو تنخواہ نہ دے، اس کی مزدوری نہ دے، اس لیے کہ اس نے کام کے دوران نقصان کر دیا ہے، جیسے اس نے کہا تھا اس طرح اس نے نہیں کیا، لہٰذا اس میں اتنا بڑا نقصان اس کو ہو گیا، تو وہ اس کو کہتا ہے الٹا میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ بہتر نہیں کہ سب سے پہلے ہم جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کو سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ کا بڑے پیار اور اچھے انداز میں بتائیں اور اللہ کی معرفت، اللہ کی بڑائی، کبریائی ان کے سینوں میں پیدا کریں، اور اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کے متعلق بتائیں کہ اللہ سے جو تو نے عہد کیا ہے اس کا کیا مفہوم ہے۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ آج پوری امت کلمہ پڑھ رہی ہے پر اس سے انقلاب کیوں نہیں آ رہا، اللہ کی طرف سے عذاب کیوں آ رہے ہیں، ذلت ہمارے اوپر کیوں چھا رہی ہے، اللہ تعالی ہم سے ناراض کیوں ہیں۔ اس کی وجہ بیسک یہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس ایمان کو نہ سمجھا، جو قیمت ایمان مانگتا ہے اس قیمت کو ادا نہ کیا۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ سب سے پہلے ہم خود سمجھیں اور پھر ان کو بتائیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، من قال لا الہ الا اللہ وکفر ما یعبد من دون اللہ، جس شخص نے، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کلمے کے اندر صرف ایک ہی جز نہیں بلکہ محمد رسول اللہ بھی ہے۔ وَكَفَرَ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس نے ہر اس چیز کا انکار کیا جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہو گیا۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کا حساب اللہ عز و جل کے پاس ہے، یعنی اس کے سپرد ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم، کہ آدمی اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ساری زندگی اس کلمے کے مطابق گزارے۔ اور اس کا مفہوم اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ 256 آیت میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی اس کی وضاحت کے لیے کہ ایمان کی دو چیزیں ہیں، جب تک وہ دو چیزیں آدمی ادا نہیں کرے گا تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی جلانے کے لیے دو تاریں ہیں، نیگیٹو اور پازیٹو، مثبت اور منفی۔ اگر ایک تار میں کتنا بھی بڑا کرنٹ چھوڑ دیا جائے، یعنی ہزاروں گنا وولٹیج، دوسری جب تک تار نہیں ہوگی تو آگے بجلی سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایمان کے بھی اسی طرح دو جز ہیں جو اس آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمائے ہیں، یعنی یہ آیت درمیان میں شروع ہوتی ہے ایمان کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اس نے ایسے مضبوط حلقے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جیسے بھائیوں، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، مثلا ایک آدمی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے یا قبر کے سامنے، یا کسی بزرگ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے حکم کی طرح کسی بندے کے حکم کو مانے، اللہ کی شریعت کی طرح اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کی شریعت کو مانے، بتانے پر بھی اس بات کو نہ چھوڑے، اللہ کی حاکمیت کے علاوہ انسان کی حاکمیت کے اندر زندگی بسر کرے اور دل میں کوئی ولولہ نہ ہو، کوئی اس کے خلاف جذبہ نہ ہو، اور کافروں سے اتحاد کرے، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، ان کے قوانین کو مانے، اللہ کے علاوہ اس زمین پہ کسی اور سپر پاور کو مانے، جبکہ ساری کائنات کا سپر پاور صرف اللہ ہے۔ اس نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ ٹکرائے، یعنی اللہ کی شریعت کے ساتھ یا اللہ کے قانون کے ساتھ یا اللہ کے دین کے ساتھ، جب تک اس کا انکار نہ کرے،
مسلمین کے اندر یعنی نام نہاد مسلمانوں کے اندر جو غلط افکار ہیں، نظریات ہیں، شرک و بدعات ہیں، ان کا انکار نہ کرے، اور صرف اس بات پر اس کو چھٹی نہیں ملے گی، چھوٹ نہیں جائے گا کہ میں خود تو نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم پر اگر آپ نظر رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصحاب سبت ہفتے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں سے بچا کے رکھے، ان میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا مومنین کا گروہ تھا جو خالص مومن تھا اور ان کو منع کرتا تھا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تیسرا وہ گروہ تھا جو کہتا تھا ہمیں کیا ہے، جدھر کوئی لگا ٹھیک ہے، جیسے آج کہا جاتا ہے کہ ہم تو قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم تو درس دے رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، نیکیاں بتا رہے ہیں، ہمیں کیا جہاں کوئی لگا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور کھل کر ان کو نہ بتائے کہ یہ غلطیاں ہیں۔ مثلا اگر کوئی مرزائیوں سے ملے، ہر چیز کا ان کو منع کرے، مثلا ان کو کہے کہ قبروں پر جانا یہ شرک ہے، تعویذ گنڈے پہننا شرک ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، غیر کو مشکل کشا داتا اور دستگیر سمجھنا شرک ہے، عالم الغیب سمجھنا شرک ہے، کسی کی نظر اور نیاز دینا شرک ہے، مگر یہ نہ بتائے کہ مرزے نے نبوت کا جو جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہ بالکل کفر ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور تمہارے اور ہمارے درمیان کھلی دشمنی ہے، ایسا آدمی ہرگز نہیں چھوٹ سکے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو منع نہیں کرتے تھے بلکہ الٹا مومنین کو کہتے تھے، سورۃ الاعراف 164 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ اور جب ان میں سے کچھ دوسروں نے کہا، یعنی ایک جماعت نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا شدید سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا یعنی مومنین نے، اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے ہاں معذرت کر سکیں اور اس لیے کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں یعنی بچ جائیں۔ یہ کہنے والے بھائیوں وہ تھے جو اس گناہ میں مبتلا تو نہیں تھے مگر ان کو منع نہیں کرتے تھے، الٹا مومنین سے کہہ رہے تھے کہ تم ان کو کیوں تبلیغ کرتے ہو، کیوں کہتے ہو۔ اس سے پہلی آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں پورا بیان ہے۔ تو بھائیوں مفسرین سب بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف مومنین بچے منع کرنے والے، اور ان لوگوں کو بھی اللہ نے عذاب دیا جو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو وہی کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے۔ اس بات پر آدمی نہیں چھوٹ سکتا کہ وہ کہے کہ میں خود تو نہیں کرتا، کوئی کرے یا نہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ شرک کی اقسام بتائی جائیں کہ کون کون سی ہیں۔ یہ سوال مختصر ہے مگر جواب بہت لمبا ہے، تو کوشش کریں گے کہ مختصر انداز میں تھوڑی تھوڑی باتیں بتائی جائیں گی۔ دیکھیے بخاری شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو آدمی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہو یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، آگ میں داخل ہوگا یعنی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے بچائے اور شرک سے بھی بچائے۔ اسی طرح مسلم کی صحیح میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، اور جو شخص اس حال میں اس سے ملے گا کہ شریک ٹھہراتا ہوگا یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوگا، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ سب سے پہلے شرک کی کچھ اقسام بتاتا ہوں، اس کے بعد ان کی تفسیر بیان کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک یہ ہے کہ اس جیسی صفات مخلوق میں سمجھی جائے، یعنی جو اللہ کی صفاتیں ہیں ان صفاتوں میں کچھ ایسی ہیں جن کے نام مخلوق پر بھی بولے جاتے ہیں، مگر مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے کیا نسبت۔ مثلا مخلوق زندہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہیں، مگر اس کی زندگی ذاتی ہے اور ہماری
اس کے حکم سے ہے، مخلوق بھی سنتی ہے اور دیکھتی ہے، مگر اس کا سننا اور اس کا دیکھنا مخلوق سے مبرہ ہے، وہ ان آلوں سے، ان چیزوں سے پاک ہے، جیسی اس کی شان ہے اس کے لائق ہے۔ ہم اس پر ایمان لائیں گے مگر اس کی کیفیت کو اللہ تک چھوڑیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ علیم ہے، انسان کو بھی علم دیا ہے، مگر انسان کا علم اللہ سے کیا نسبت۔ ساتوں سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی بڑائییں اور اس کے کلمات لکھنے کے لیے ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور ساری مخلوق اس کے علم کو لکھنے کے لیے، اس کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندروں کے کنارے، دریاؤں کے کنارے بیٹھ جائیں اور ساری دنیا کے درخت ختم ہو جائیں گے، کلمے ختم ہو جائیں گی، 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی بڑائی اور اس کے کلمات کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ چھوٹی سی مثال سمجھیں، بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سفر کر رہے تھے کشتی کے اندر، ان کے سامنے ایک چڑیا نے چونچ میں سے پانی لیا، یعنی پینے کے لیے، اور اڑ گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے سامنے اتنا تھوڑا ہے جیسے اس چڑیا نے دریا سے چونچ لے کر ایک قطرہ دریا میں سے کم کر دیا، تو ایک قطرے کی حیثیت کیا ہے دریا کے سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں سب ناموں کو آپ پڑھیں اور ان سے مخلوق سے میچ کریں۔ جو بھی مخلوق پر بولا جائے گا تو اللہ کی نسبت اور مخلوق کی نسبت خالق اور مخلوق جیسی ہے۔ اس کی ساری چیزیں جو اس نے اپنی ذات اقدس کے لیے بیان کی ہیں، مخلوق کے اندر کچھ بھی نہیں سوائے نام کے، اس لیے کہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں۔ حلال اور حرام کا کسی کو اختیار دینا یہ بھی شرک ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں کہ جو کسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے اللہ تعالیٰ کے اذن کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے مخلوق کو بیچ میں واسطہ اور وسیلہ ڈالنا، یعنی یہ کہنا کہ اے اللہ فلانے کے صدقے مجھے دے دے، خالص اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں بدگمانی کرنا، اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے دے تو شکر غیر کا کرنا، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے نام کا چڑھاوا دینا یا ان کے نام کی نظر دینا، اللہ کے شکر کرنے کی بجائے ان کا شکر کرنا، زمانے کو گالی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا الدہر، یعنی زمین و آسمان کو چلانے والا، زمانے کو چلانے والا میں ہوں، اور بنی آدم کا بیٹا مجھے ایذا دیتا ہے زمانے کو برا کہہ کر۔ یہ کہنا جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، یہ شرک بنے گا۔ غیر اللہ کے لیے اعمال کرنا یعنی ریاکاری، کسی غیر کے اوپر بھروسہ کرنا اور یقین رکھنا کہ دور سے میری فریاد سنتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری بگڑی بنا رہا ہے، میرا حاجت روا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ تبھی ڈر تو ہر ایک کو ہوتا ہے، نبیوں کو بھی تبھی ڈر ہوتا ہے، مگر حقیقی ڈر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرنا چاہیے۔ اللہ کی محبت میں کسی غیر کو شریک کرنا یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بجائے مخلوق سے ڈرنا۔ آپ دیکھیں ہمارے ملکوں کے اندر اگر کسی کو کہا جائے کہ تم نے یہ چوری کی ہے، اللہ کی قسم کھاؤ، تو اللہ کی قسم کھا لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی سچی قسم کی بجائے جھوٹی قسم کھا لے گا۔ مگر اگر کہا جائے کہ بابے کی قسم کھاؤ تو اتنا خوف کرے گا کہ کہے گا نہیں میں نے ان کی قسم نہیں کھانی، بلکہ وہ مان جائے گا کہ ہاں میں نے یہ حرکت کی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان سے خوف ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان سے محبت ہے۔ یہ شرک کی بدترین قسم میں سے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلانا ستارہ چمکا ہے جس کی وجہ سے عنقریب بارش ہونے والی ہے، اس سے اللہ کی شریعت نے منع کیا ہے۔ علم نجوم کو حاصل کرنا اور مستقبل کی خبریں دینا اور ماضی کی خبریں دینا، فال نکالنا، بدشگونی لینا، جادو اور توڑے ٹوٹکوں سے علاج کرانا یا کسی کو نقصان دینے کے لیے جادو کرانا، بزرگوں کی قبروں کے بارے میں
غلب کرنا اور وہاں جا کے سجدہ کرنا اور میلے لگانا، نظریں اور نیاز اور چڑھاوے دینا، وہاں جانے کے لیے دور دور کا سفر کرنا، کسی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا بھی منع ہے۔